اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جو واقعہ لے کے آیا ہوں وہ ہے غار ثور۔ غار ثور کا واقعہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اہم اور ایمان فروز واقعات میں سے ایک ہے، جس میں صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی بے مثال پہلو نظر آتے ہیں۔ یہ واقعہ سن 622 عیسوی 1 ہجری میں پیش آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ آئیے پورے واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ سنیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ میں دعوت حق کا آغاز کیا تو قریش کے سرداروں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ فرمائی، مگر مشرکین نے نہ صرف آپ کی دعوت کو رد کیا بلکہ سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ جب قریش کے ظلم و انتہا کو پہنچے، مسلمانوں کو شہید کیا جانے لگا اور اجتماعی بائیکاٹ ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ مدینہ میں پہلے ہی بیعت عقبہ کے ذریعے انصار مدینہ ایمان لا چکے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کا ایک آخری منصوبہ بنایا۔ انہوں نے دار الندو، یعنی وہ ایک علاقہ تھا دار الندو، میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح روکا جائے۔ ابو جہل، جو میرے خیال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، انہوں نے تجویز دی کہ ہر قبیلے سے ایک طاقتور نوجوان منتخب کیا جائے اور وہ سب مل کر ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ یہ تجویز سب نے منظور کر لی، جو قبیلے کے سردار تھے سب نے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس سازش کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حکم سے آگاہ کیا کہ اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اس دن کی تیاری میں 2 اونٹنیاں، قصوہ اور جدہ تیار رکھے ہوئے تھے۔ مکہ سے نکلنا اور غار ثور کا انتخاب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائیں تاکہ کفار کو یہ گمان نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور دونوں نے مکہ سے جنوب کی طرف سفر کیا۔ یہ عام راستے کے برعکس تھا کیونکہ مدینہ شمال کی طرف واقع ہے، جنوب میں ایک پہاڑ تھا جسے جبل ثور کہا جاتا ہے، اور اسی میں ایک غار واقع ہے جسے غار ثور کہتے ہیں۔ غار ثور میں 3 دن کا قیام کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں چھپے رہے تاکہ قریش کا غصہ ٹھنڈا ہو اور تلاش کرنے والے واپس لوٹ جائیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جتنے بھی سوراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑ کر وہاں پر وہ سوراخ بند کر دیے، اور ایک سوراخ رہ گیا تھا جہاں پر رات کو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے وہاں پر پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی چیز، سانپ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ تو یہ بھی آتا ہے روایات میں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں چھپے رہے تاکہ قریش کا غصہ ٹھنڈا ہو اور تلاش کرنے والے واپس لوٹ جائیں۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر رات کو غار میں آتے، دن بھر مکہ میں رہتے اور کفار کی خبریں سن کر شام کو واپس آ کر بتاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عمر بن قیرہ اپنی بکریاں غار کے قریب چراتے تاکہ دودھ فراہم کر سکیں اور ان کے نشانات عبداللہ کے آنے جانے کی نشانات کو مٹا دیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کھانے کا انتظام کرتی تھیں۔ اس خدمت کے دوران ان کی کمر پر بندھی ہوئی رسی کو پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی پھاڑ کر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ کھانے کا سامان باندھ کر لے جا سکیں۔ اس پر انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا گیا۔ قریش نے مکہ میں اعلان کر دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا،
اسے بھاری انعام ملے گا۔ انعام کی لالچ میں کئی گروہ تلاش کے لیے نکل پڑے۔ ایک دن تلاش کرنے والے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے غار ثور کے دہانے تک پہنچ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر وہ ذرا سا جھک کر نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی الفاظ فرمائے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے دو خاص معجزے ظاہر کری۔ پہلا، ایک مکڑی نے غار کے باہر دہانے پر جالا بن دیا، ایک کبوتر نے دوسری وہاں گھونسلے بنا لیا اور انڈے دے دیے۔ جب قریش کے لوگ وہاں غار کے سامنے پہنچے تو انہوں نے کہا، یہاں آنا بیکار ہے، اگر اندر کوئی ہوتا تو یہ جالا اور کبوتر کا گھونسلہ نہ ہوتا۔ یوں وہ بغیر اندر دیکھے واپس چلے گئے۔ غار سے نکلنا اور مدینے کی طرف روانہ کا سفر۔ 3 دن کے بعد جب مکہ کا شور کم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار چھوڑا اور حضرت ابوبکر کے پہاڑے یعنی ان کا جو پیسے دے کر گائیڈ ہوتا ہے، عبداللہ بن ارقیت نے اونٹ لے کر آمد کی۔ ان نے ایک غیر معروف ساحلی راستہ اختیار کیا تاکہ دشمن کا سامنا نہ ہو۔ راستے میں کئی اہم واقعات ہوئے، جیسے سراقہ بن مالک کا تعاقب جو انعام کی لالچ میں آیا لیکن گھوڑے کے بار بار زمین میں دھنسنے سے باز آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیش گوئی سنائی کہ اگر ایک دن وہ کسرا کے کنگن پہنے گا جو خلافت عمرہ میں پوری ہوئی۔ مدینہ کے لوگ کئی دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے تو وہاں چند دن قیام فرمایا اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں انصار نے بے مثال محبت اور عقیدت کے ساتھ استقبال کیا۔ غار ثور کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ اس میں بے شمار اسباق پوشیدہ ہیں۔ توکل اللہ یعنی سب تدابیر کے باوجود اصل حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حکمت اور منصوبہ بندی، ہجرت میں چھپ کر نکلنا، مخالف سمت جانا، گائیڈ کا انتخاب، یہ سب منصوبہ بندی کی اہم مثال ہے۔ صحبت صالحین کی اہمیت، حضرت ابوبکر کی قربانی اور وفاداری بے مثال ہے۔ اللہ کی مدد کا یقین مشکل ترین حالات میں اللہ تک کی نصرت کے قریب ہوتی ہے۔ خواتین کا کردار، حضرت اسماء کی بہادری اس کا روشن پہلو ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔